مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360 کتاب الشہادات میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب تعدیل کم یجوز. یہ باب اس بیان میں ہے کہ کتنے عادل گواہوں کی گواہی قائم کرنا جائز ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مر علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، قریب سے ایک جنازہ گزرا. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، حاضر خدمت تھے، انہوں نے اس مرنے والے کی تعریف کی. فقال واجبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لازم ہو گئی. ثم مر باخرى، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا. فاثنوا علیہا شرا، تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجبت، لازم ہو گئی. عرض کیا گیا یا رسول اللہ قلت لہذا واجبت ولہذا واجبت، پہلے جنازہ گزرا اس کی تعریف کی گئی، اسے بھی آپ نے یہی کہا کہ لازم ہو گئی. دوسرا جنازہ گزرا، اس کی مذمت اور برائی بیان کی گئی، آپ نے فرمایا لازم ہو گئی. کیا لازم ہو گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہادت القوم، لوگوں کی گواہی قائم ہو گئی. جس کو تم نے کہا اچھا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھا ہے، جس کو تم نے کہا برا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی برا ہے. تو تمہاری گواہی قائم ہو گئی. المومنون شہداء اللہ فی الارض، زمین میں ایمان والے لوگ اللہ کے گواہ ہیں. جس کو عام لوگ اچھا کہیں وہ اچھا ہے، اور جس کو عام لوگ برا کہیں وہ برا ہے. لیکن عام لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ المومنون، ایمان والے، جو مومن ہوں، عقائد جن کے درست ہوں، دل میں ایمان کا نور جگمگا رہا ہو، تو وہ لوگ جو مومن ہیں وہ کہیں کسی کو اچھا ہے تو اچھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھا ہے. یوں کہو کہ اچھے لوگ جس کو اچھا کہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہے. ٹھیک ہے. برے لوگ تو ہمیشہ اچھوں کو برا کہتے ہیں نا، اس لیے برے لوگوں کی گواہی نہیں ہے، گواہی اچھے لوگوں کی ہے. حضرت ابو الاسود کہتے ہیں اتیت المدینہ وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذریعا، میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، وہاں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی اور لوگ بڑی تیزی سے مر رہے تھے. فجلست الى عمر فمرت جنازۃ فاثنی خیرا، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، حضرت عمر کے پاس سے جنازہ گزرا، اس کی تعریف کی گئی. فقال عمر واجبت، تو حضرت عمر نے کہا واجبت. ثم مر باخرى فاثنی خیرا فقال واجبت،
پھر ایک اور جنازہ گزرا، اس کی بھی بڑی تعریف کی گئی۔ حضرت عمر نے کہا واجبت۔ ثم مر بالثالثۃ فأثنی شرا، پھر ایک تیسرا جنازہ گزرا، اس کی برائی بیان کی گئی۔ فقال عمر واجبت، حضرت عمر نے کہا واجبت، لازم ہو گئی۔ ابو الاسود کہتے ہیں میں نے کہا ما واجبت یا امیر المومنین، کیا لازم ہو گئی امیر المومنین؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلت کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ویسے ہی کہا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اتباع رسول دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے، کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا وہی کیا، اور اس طرف توجہ نہیں کی کہ وہ آپ نے بطور عبادت کیا یا بطور عادت کیا یا بطور ضرورت کیا۔ رسول اللہ نے کیا ہے، بس موقع ملے گا تو ان کی ادا کو ادا کریں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مسلم شاہد لہ اربعۃ بخیر ادخلہ اللہ الجنہ، جس مسلمان کی پاکیزگی پر 4 مسلمان گواہی دے دیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ قلنا، ہم نے کہا وثلاثۃ، قال وثلاثۃ، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ جس مسلمان کی اچھائی اور بھلائی اور خیر ہونے پر 3 لوگ گواہی دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نیکی پر 3 بندے گواہ ہو جائیں وہ بھی جنتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ قلنا و اثنان، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے نیک ہونے پر 2 بندے گواہی دے دیں، قال و اثنان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندے گواہی دے دیں جس کے نیکی پر اس کا بھی بیڑا پار ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فلم نسألہ عن الواحد، پھر ایک کے بارے میں ہم نے سوال نہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سوال کرتے تو اللہ نے جو اختیار اپنے محبوب کو دیا ہے نا، اس خدا داد اختیار سے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ایک گواہی والے وقت کا بھی بیڑا پار کر دینا تھا، ہم نے نہیں پوچھا تو یہ ہماری بات ہے۔ تو اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ 4 گواہ جس کی گواہی پر قائم ہو جائیں بھلائی پر اس کا بیڑا پار ہے، 3 گواہوں سے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے اور 2 گواہوں کی گواہی سے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ امام بخاری نے یہی باب باندھا تھا کہ کتنے لوگ عادل گواہ قائم کرنے جائز ہیں۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے باب الشہادت علی الانساب، نسب پر گواہ قائم کرنا۔ ایک بندہ اپنے آپ کو عالی نسب بتاتا ہے تو اسے گواہی دینی پڑے گی، ثابت کرنا پڑے گا کہ میرا یہ واقعتاً نسب ہے۔ والرداع المستفیض، اور رضاعت کے رشتے پر گواہی قائم کرنا۔ والموت القدیم، پرانی موت پر گواہی قائم کرنا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ارضعتنی و ابا سلمہ صہیبہ، تو مجھے اور ابو سلمہ کو صہیبہ نے دودھ پلایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے اپنا ردائی بھائی ہونے پر قول پیش کیا، یعنی گواہی دی۔ والتثبت فی، اور اس پر قائم رہنا بھی۔ اب اس باب باندھنے سے ہی پتہ چلا، آگے احادیث بھی آئیں گی، کہ کوئی بندہ اپنا نسب بیان کرتا ہے، اگر تو اس کا نسب مشہور ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ فلاں کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کے نسب میں کوئی شک پیدا ہو جائے تو پھر اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں واقعی اس خاندان سے ہوں یا نہیں ہوں۔ بالخصوص اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے تو اس کے پاس ثبوت ہونا چاہیے اپنے سید ہونے کا۔ ہمارے ہاں یہ جو طریقہ کار نکلا ہوا نا، جو کہہ دے سید ہے وہ سید ہے یا نہیں، تم مان لو کہ سید ہے، یہ کہیں کا کوئی اصول نہیں ہے۔ کیوں مان لیں کہ کوئی سید ہے؟ بلا وجہ نہ اس کا کردار سادات والا ہو، گندے کردار کے اور گندے حالات کے لوگ اس مقدس خاندان میں شامل ہو کر اس خاندان کی عزتوں کو داغدار کرتے ہیں۔
کیوں مان لیں ہم؟ اور دلیل میں حضرت شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں دیکھو جی، انہوں نے کہا تو یہاں سے سید بنا تھا تو میں نے تیری خدمت شروع کر دی، اس سے پیچھے تو سید نہیں مراسی ہے، یہاں میں سید تیری خدمت کیوں کروں؟ تو اس کرامت میں بھی ایک پہلو ملحوظ ہے کہ شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوشیدہ تو نہیں نہ رکھا کہ تو مراسی نہیں سید ہے، آؤٹ کر دیا نا، لوگوں کو بتا دیا نا کہ اس یہاں سے تو سید بنا تھا تو تیرے کہنے پر میں نے عزت تیری شروع کر دی، اور یہاں سے آگے تو مراسی ہے، تو جب بتا دیا کہ تو مراسی ہے تو سید نہیں ہے، تو ان کا بتا دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں، میں جو اپنی نگاہ باطن سے دیکھتا ہوں اور دیکھ کر پہچانتا ہوں کہ کون اصلی سید ہے کون نقلی سید ہے، تمہارے پاس یہ معیار نہیں ہے، لہذا تم ہر ایک کی بات نہ مان لینا۔ جب میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کر دیا کہ تو سید نہیں ہے، تو اس کی عزت کی یا اس کو تنبیہ کی؟ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ کسی کی سرزنش بھی کرتے ہیں تو اچھے انداز میں کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کی سرزنش نہیں کی، پول نہیں کھول دیا کہ تو سید نہیں ہے۔ تو یہاں کوئی ساری زندگی کہتا پھرے کہ میں سید ہوں اور ہم مانتے پھرے کہ سید ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب جیسا سچا سید جب گولڑے شریف میں آیا تو حالانکہ آپ صرف سید ہی نہیں بلکہ شیخ سید عبد القادر جیلانی کے خاندان سے بھی ہیں، یہ دوسری شرافت ہے، غوث اعظم کا خون ہونا، ٹھیک ہے، پھر حسنی حسینی سادات کے قبیلے سے ہونا، لیکن جب آپ یہاں آئے تو آپ کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ یہاں پر موجود جتنے سادات تھے سب نے پیر میر علی شاہ صاحب سے پورا محاسبہ کیا اور ان سے ثبوت مانگے کہ بتا، ثابت کر تو سید ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے دور میں ایک ایسا مین دروازہ، بڑا گیٹ کھلا ہے کہ جس کا دل چاہے وہ سید بنتا چلا ہے، سید بنتا چلا ہے، بالکل ایسے بغیر دلیل کے کسی کو، ہاں کسی کا کردار ہی سیدوں والا ہو اور وہ کہے کہ میں سید ہوں، پھر ٹھیک ہے۔ کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، شریعت کے مطابق عمل نہیں ہے، شریعت کی وہ دھجیاں اڑا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں سید ہوں، اور ہم اس کے کہنے پر ہی مان لیں کہ بس ٹھیک ہے سید ہے۔ قرآن ایک طرف، حدیث ایک طرف، سارا دین ایک طرف، ساری شریعت ایک طرف، نمازوں کی پابندی ایک طرف، روزوں کے احترام ایک طرف، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، بس یہ کہتا ہے میں سید ہوں اور اس کا احترام ضروری ہے۔ قرآن کا احترام کوئی نہیں، حدیث کا احترام کوئی نہیں، شریعت کا احترام کوئی نہیں، اس کے کہنے کا احترام ہے کہ میں سید ہوں، ثابت کرے کہ میں سید ہوں، اور جس کا سید ہونا ثابت ہو جائے گا ہم اس کو اتنا ہی احترام دیں گے جتنا کہ سادات کا احترام بنتا ہے۔ بالکل جو صحیح النسب سید ہیں وہ قابل احترام ہیں اور ان کی عزت ہونی چاہیے اور ان کی عزت کرنی بھی چاہیے، اور یقیناً جو صحیح النسب سید ہوں گے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوں گے، ان کا عمل، ان کا کردار شریعت کے خلاف، شریعت سے ٹکرائے گا نہیں، ان کے عقیدے بھی شریعت کے مطابق ہوں گے، ان کے اعمال بھی شریعت کے مطابق ہوں گے۔ اور اگر کسی کا کچھ بھی شریعت کے مطابق نہیں اور ہمارے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں کہ یہ سید ہے، بس وہ کہہ رہا ہے کہ میں سید ہوں، تو اس کے کہنے کا ہمارے پاس کوئی وزن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں تو باب شہادت علی الانساب، نسبوں پر شہادت قائم کرنے کے بیان میں، اس پر آگے پھر احادیث بھی آئیں گی، اس وقت ہم اس باب کی صرف ایک حدیث پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، استعذن علی افلح فلم آذن لہ، افلح نامی ایک شخص نے مجھ سے اجازت مانگی کہ کیا میں آپ کے حجرے میں داخل ہو سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اسے اجازت نہیں دی، میں نے کہا تو کون ہوتا ہے میرے حجرے میں داخل ہونے والا؟ وہ کہنے لگا اتحتجبین منی والا نا وانا عمک،
تو مجھ سے پردہ کرتی ہے حالانکہ میں تیرا چچا لگتا ہوں۔ فقلت کیف ذلک، تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے پوچھا وہ کیسے تو میرا چچا لگتا ہے؟ تو افلح نے کہا ارضعت کی امرأۃ اخی بلبن اخی، میرے بھائی کی بیوی نے تجھے وہ دودھ پلایا ہے جو اس کے وجود میں میرے بھائی کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ تو میرے بھائی کی بیوی تیری ردائی ماں ہے، تو وہ عورت تیری ماں ہوئی، اس عورت کا خامد تیرا ردائی والد ہوا، اور وہ جو ردائی والد ہے وہ میرا بھائی ہے، تو پھر میں تیرا چچا ہوا، یعنی دودھ کے رشتے سے میں تیرا چچا ہوں۔ فقالت سألت ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ میرا چچا ردائی بن کے آ گیا ہے، کیا میں اسے اندر آنے کی اجازت دوں یا نہ دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق افلح، یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، اذنی لہو، اسے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دودھ کے رشتے خون کے رشتوں کی طرح ہوتے ہیں، دودھ کے رشتے خون کے رشتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ ردائی چچا ہے تو وہ حقیقی چچے کی طرح، جیسے چچا سے پردہ نہیں اسی طرح ردائی چچا سے بھی پردہ نہیں۔ اور اسی دودھ کے رشتوں کے بارے میں مزید آگے حدیث ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں آئیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم